ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میری جو چیخ ہے وہ بھی تیری محبت کی وجہ سے، تقاضۂ محبت مجھے چیخنے پہ مجبور کرتا ہے۔ کہا کیوں؟ قدرت سب جانتی ہے، پھر بھی کہا کیوں؟ تو عرض کی کہ یہ کیڑوں کو حکم دے، پورا جسم تو کھا ہی چکے ہیں، اور جو کھانا چاہتے ہیں، جو بچا کچا ہے وہ سب کھا لیں۔ ایوب کو کوئی اعتراض نہیں، جو بچا کچا رہ گیا وہ سب کھا لیں، بس میری زبان، میرا دل اور میری آنکھیں، یہ تین چیزیں ان سے کہہ دے کہ نہیں کھانا۔ بعض روایتوں میں 2 کا ذکر ہے، بعض میں 3 کا۔ 3 چیزیں نہیں کھانا، آنکھ، زبان اور دل۔ اب قدرت نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا ایوب جب سب کھلا چکا اور کھلانا چاہتا ہے تو 3 کیوں بچانا چاہتا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں تیری خاطر زبان ہوگی تو تیرا ذکر کروں گا، دل ہوگا تو تیری یاد کروں، زبان ہوگی تو تیرا ذکر، دل ہوگا تو تیری یاد، اور آنکھیں ہوگی تو تیرا دیدار۔ حضرت بابا فرید علی رحمٰن نے بھی یہی کہا تھا نا کہ کاگا کاگا چن چن کھائیو سارا ماس، کاگا کاگا چن چن کھائیو سارا ماس، 2 نینا مورے مت کھائیو موہے پیا ملن کی آس۔ ایک کوے تو میرا پورا جسم کھا لے لیکن میری 2 آنکھیں مت کھانا، اس لیے کہ آنکھیں ہوگی تو یار کا دیدار ہوگا۔ تو ایوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ دیکھو کیا محبت ہے، اپنے جیسا کوئی بندہ ٹھوکر لگے تو ہم شکایت کرتے ہیں، مندی آ جائے تو ہم شکایت کرتے ہیں، بلکہ کوئی تکلیف نہ بھی ہو تو ہم لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، ہم کتنے خوشحال ہیں، اور جس کو دیکھو وہ روتا ہی رہتا ہے، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، مندی ہو رہی ہے، کمائی نہیں ہو رہی ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ اور وہاں اتنی مشکل ہے، مصیبت ہے، پھر بھی یہ ہے کہ مولا اس کو کہے سب چاٹ ڈالے، سب کھا جائے، لیکن یہ نہیں کھائیں، میرا دل نہ کھائیں، میری زبان اور میری آنکھ۔ آنکھ ہوگی تو تیرا دیدار، زبان ہوگی تو تیرا ذکر، دل ہوگا تو تیری یاد۔ ارشاد ہوا ایوب تو بڑا پیارا بندہ ہے، ایوب تو بڑا پیارا بندہ ہے، اور تو نے حق ادا کیا امتحان کا۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا مولا مجھے مصیبت پہنچی ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے تو، مولا تو میری مصیبت پر رحم فرما دے اور میری مشکل کو دور کر دے۔ تو ارشاد ہوا کہ ایک کام کریے، آپ پیر ماریے زمین پہ۔ دیکھو جب امتحان کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہے نا تو کامیابی جب آتی ہے تو پھر کیا شان کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ کی بیوی گئی ہوئی ہے کام کے لیے اور آپ زمین پہ پیر مارتے ہیں تو پانی کا میٹھا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، قدرت کی طرف سے وحی آتی ہے کہ آپ پانی پی لیں، پانی پیا تو اندرونی ساری جسم کی کمزوری اور بیماری ختم ہو گئی، پھر نہایا تو اوپر کے جسم کی ساری بیماری ختم ہو گئی، پورا حسن واپس آ گیا۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو جوانی دوبارہ مل گئی، ایوب علیہ السلام کو جوانی خدا نے لوٹائی ہے۔ بعض لوگ تو اتنا ہی سنتے ہیں اور اتنا ہی پتہ ہے لوگوں کو کہ زلیخا کو جوانی ملی ہے واپس، حضرت ایوب کو بھی جوانی دوبارہ ملی ہے، آپ نے غسل کیا ہے پھر جوانی واپس آ گئی، چونکہ جو آپ کو بیماری ہوئی تھی وہ 80 سال کی عمر میں ہوئی تھی، آپ کو 80 سال کی عمر میں بیماری ہوئی تھی جب آپ کے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن جب آپ نے اس میں غسل کیا تو بال پھر سے سیاہ ہو گئے، جوانی لوٹ آئی، آپ طاقت و قوت لوٹ آئی، آپ نہا دھو کر جنت کے کپڑے پہن کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے برسات میں جنت کی تتلیاں برسائی جو سونے کی تھی، تو ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر چادر میں بھرنے لگے۔ ارشاد ہوا ایوب تو مال و دولت سے سیر نہیں ہوتا؟ تو عرض کی مولا مال و دولت سے پیار نہیں ہے، دراصل یہ تیری نعمت ہے، اس لیے اس سے پیار کرتا ہوں، دیا تو نے ہے۔ اب اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی بندہ دولت سے پیار کرے اس نیت سے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے تو اللہ اس کو دولت سے پیار کرنے پر بھی ثواب عطا فرمائے۔
لیکن نیت اچھی ہوگی تو اجر انمل اعمال بالنیات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کی بھی قدر کرنا چاہیے کہ نعمت اللہ کی ہے, روٹی کی اناج کی قدر کرنا چاہیے, لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے. تو یہ بیٹھ گئے سب سمیٹ کر. بی بی رحمت حاضر ہوئی تو آئی تو دیکھا کہ ایوب علیہ السلام نہیں ہے, اور ایک بہت خوبصورت انسان پورے کر و فر کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو بڑی لجاجت سے پوچھا کہ یہاں ایک مریض کو میں چھوڑ کر کے گئی تھی, وہ مریض کہاں ہے؟ اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. عورت تھی نا, دل میں خیال آیا کہ کہیں میرے شوہر کو بھیڑیا تو نہیں اٹھا لے گے, کیونکہ طاقت نہیں تھی نا چلنے پھرنے کی, ہاتھ میں طاقت و قوت نہیں تھی دفاع کی, تو ڈر گئی. حالانکہ نبی کو کبھی جانور نہیں کھا سکتے, لیکن عورت تھی, سب بھول گئی. اور اچانک ذہن میں خیال آیا کہ میرے شوہر کو جو اتنی مصیبت سہ رہا تھا اس کو بھیڑیا تو نہیں اٹھا لے گیا. تو ڈرتے ڈرتے اس نبی سے جنگل میں پوچھا, یہاں ایک مریض میں چھوڑ کر گئی تھی, وہ کہاں ہے؟ وہ مریض تھا. تو ایوب علیہ السلام نے مسکرا کے کہا, کیا ایوب کو ڈھونڈ رہی ہو؟ تو کہا ہاں میرا شوہر ایوب. کہا میں ہی تو ایوب ہوں, تم رحمت ہو نا؟ کہا ہاں. تو کہا یہ کیسے؟ پھر پوری داستان آپ کو بتائی, اور داستان جب آپ کو بتائی تو کہا اب اللہ نے امتحان ختم کر دی, امتحان ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ وہ میں اپنی قسم نبھانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا بڑی ساتھ دینے والی تیری بیوی ہے, اب تو اسے 100 کوڑے مارے گا, تو ہم تیرے لیے یہ آسان کر دیتے ہیں کہ گیہوں کی 100 بالیاں لے لو, یا کوئی ایسے تنکے لے لو 100, اور اس کو ایک ساتھ باندھ لو, اور ایک ساتھ مل کر اس کو ملا کر رحمت کے بدن پہ لگا دو, تو 100 کوڑے مارنے کا کفارہ ادا ہو جائے. اور کہا کہ اب جاؤ دونوں ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو 2 روایتیں ملتی ہے, جو بچے مرے تھے وہ پھر زندہ کر دیے, اور ایک روایت کے مطابق اللہ نے پھر سے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائی, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ عطا کیے. دیکھو صبر کا صلہ بہت اچھا ہے, صبر کا پھل بہت اچھا ہے. صبر میں واہویلا نہیں ہے, صبر میں آہو فغاں نہیں ہے. تو جو ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑے تھے, امام شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں ان کیڑوں کو اللہ نے ریشم کا کیڑا بنا دی, ان کیڑوں کو اللہ نے ریشم کا کیڑا بنا دیا. یعنی سارے کیڑے مارے جاتے ہیں, اور جو نبی کے جسم سے لگ گئے اسے پالا جاتا ہے. اس کا مطلب نبی سے وابستہ ہونا کتنی بڑی بات ہے. کیڑا وابستہ ہو جائے تو لوگ اس کو پالتے, کتنا قیمتی ہو جاتا ہے. پھر ایوب علیہ السلام رہنے لگے تو پھر دوست یار سب پلٹ کر کے آئے, پھر سے لوگ واپس لوٹے. لیکن ایوب علیہ السلام نے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا کہ تم نے تو دھوکہ دیا تھا. ہماری طرح کوئی کم ظرف ہو نا تو کہنے لگے کہ یار تم نے تو دھوکہ دیا تھا, تم تو بھاگ گئے تھے, اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا. ایوب علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا, ان کو پھر سے سمیٹا, گلے لگایا, لوگوں نے مبارکبادیاں دی. اب ایوب علیہ السلام پھر رہنے لگے, وہی آپ کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ پھر کھانے لگے, پھر دولت لٹانے لگے. تو ایک دن چند دوستوں نے پوچھا ایوب ایک بات بتا,